إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت اسلام ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے اپنے انعامات اور اپنی نعمتیں، اپنا فضل و کرم تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اور ہم نے جو دین تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ ہم نے بندوں کے لیے صرف دین اسلام پسند کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص دین اسلام چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اور دین اختیار کرتا ہے تو رب العالمین نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ نبی علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جو منکرات اور برائیاں بڑی کثرت سے موجود تھیں اور جن کی اسلام نے اصلاح فرمائی، اس میں ایک آپسی اختلافات تھے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا رہتا تھا، گھر گھر میں لڑائی، محلے میں لڑائی، قبیلوں کی لڑائیاں 100-200 سال تک چلتی تھی، ختم نہیں ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسا دین عطا کیا اور ایسی نعمت عطا کی کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے فضل و کرم اور اسلام کی برکت سے تم آپس میں سب کے سب بھائی بھائی بن گئے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا عباد اللہ کونوا اخوانا، اللہ کے بندو تم سب آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ اسلام میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی طویل روایت جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، آپسی اتفاق و اتحاد، الفت اور محبت یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ الجماعت رحمہ، یہ اتفاق اور اتحاد ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ والفرقۃ عذاب، اور آپس کا لڑنا جھگڑنا اختلاف کرنا یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔
تو اللہ رب العالمین کے جو مختلف عذاب ہیں ان میں ایک عذاب ہے آپسی اختلافات، لڑنا جھگڑنا، اور امت میں طرح طرح کی لڑائیاں پیدا ہو جانا۔ اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، تفرقہ، اختلافات، جھگڑے، لڑائیاں، یہ اختلافات اللہ رب العالمین فرمائے ایک عذاب ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا یا معاشر المہاجرین، یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن، اے مہاجروں کی جماعت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، باجماعت نماز پڑھائی، اور نماز پھرنے کے بعد آپ نے مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا، اور تقریباً اس دن جتنے نمازی تھے سب مہاجرین تھے۔ اللہ کے رسول السلام پھرتے ہی فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت۔ آپ نے مہاجرین جس میں ابو بکر، عمر اور ایک ادنا درجے کے صحابی تک شامل ہیں، ایسے اجل صحابہ کو اللہ کے رسول نے مہاجرین کا خطاب کرتے لقب دیتے ہوئے فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 نہایت خطرناک منکرات اور برائیاں ہوں گی، اور تم ان میں کہیں ایسا نہ ہو مبتلا ہو جاؤ، اور ان 5 برائیوں میں سے ہر برائی نہایت خطرناک عذاب کی شکل اختیار کرتی ہے۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں تو یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تم سب کو ان 5 برائیوں سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ پھر آپ نے ان 5 برائیوں کا تذکرہ کیا، فرمایا پہلی برائی لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا اخذوا بالسنین۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، نمبر 1 لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم کے اندر بے حیائیاں، برائیاں، بے شرمی عام ہو جائے، حتی یعلنوا بها، یہاں تک کہ برائیاں اعلان کر کے لوگ کرنے لگے۔ جہاں برائیاں عام ہو جائیں اور لوگ برائیوں کو اعلان اتنے دیلیر ہو جائیں کہ اب کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی حیا شرم نہیں، فوری طور پر برائیاں اعلان کر کے کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا جب بے حیائی تمہارے معاشرے میں عام ہوگی تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ایسی بیماریاں مسلط کر دے گا جن بیماریوں کا تمہارے باپ دادا نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط فشا فیہم الطاعون، برائیاں عام ہو گئی تو اللہ رب العالمین الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مدت فی اسلافہم الذین مضوا من قبل۔ آپ نے ارشاد فرمایا جہاں برائیاں اعلان کر کے کرنے لگے اور برائیاں بے حیائی عام ہوئی، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر طاعون اور کرونا جیسی بیماری مسلط کر دے گا جس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اب آپ نے فرمایا یہاں تک کہ فی اسلافہم الذین مضوا، جتنے لوگ پہلے گزر چکے ہیں کبھی ان برائیوں کا نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ یہ پہلا گناہ۔ نمبر 2 وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب لوگ لین دین میں، کاروبار میں، ایک دوسرے کو حقوق ادا کرنے میں بے ایمانی کرنے لگے، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جہاں لین دین میں بے ایمانی کریں گے، چوری کرنے لگے، خیانت کرنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر 3 عذاب مسلط کرے گا۔ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اللہ تعالیٰ برکتوں سے محروم کر دے گا۔ نمبر 2 وشدت المؤنہ، اللہ رب العالمین بالسنین وشدت المؤنہ، ان کے ہر مسائل بہت ہی مشکلات میں ہو جائیں گے۔ کوئی کام جو ہے آسانی سے نہیں کر سکتا، آدمی زندگی کا گزارنا مشکل ہو جائے گا۔
جیسے کہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ دین سے، شریعت سے، اللہ اس کے رسول کی باتوں سے اعراض کرنے کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ بہت بدترین چیز۔ نمبر 1 اخذوا بالسنین، نمبر 2 شدت المؤنہ، نمبر 3 وجور السلطان علیہم، وجور السلطان علیہم۔ وقت کا حاکم جو ہوگا، وقت کا بادشاہ جو ہوگا، وقت کا وزیر جو ہوگا، وزیر داخلہ ہوگا، وزیر خارجہ ہوگا، وزیر سب کچھ ہوگا، اللہ ہوگا، پی ایم سی ایم سب ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ظالموں کو ہم تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے، دل کھول کر کے تم پر ظلم کرے گے، تم دعائیں کرو گے، دعائیں مانگی نہیں، اس کو قبول نہیں کی جائے گی۔ وجور السلطان علیہم، اللہ رب العالمین الا اخذوا بالسنین وشدت المؤنہ وجور السلطان علیہم۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سارے مسائل تنگ کر دے، مشکلات پیدا ہو جائیں گی، تنگی ہو جائے گی، اور سلطان جو حاکم وقت ہوگا، پاور والا، اس کو تمہارے اوپر مسلط کرے گے۔ کیوں؟ تم نے بے ایمانی شروع کر دی ہے، گھر میں اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مارکیٹ میں رہنے والے اپنے ناپ تول لین دین، جہاں بے ایمانی عام ہوئی اور امانت میں خیانت ہونے لگی تو یہ 3 عذاب اللہ نازل کرے گا، شدت المؤنہ وجور السلطان علیہم اخذوا بالسنین۔ میرے بھائیو ذرا اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 3 وما نقض قوم العہد، عہد اللہ و رسولہ، جب بھی یہ مسلمان قوم اللہ سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو توڑ دے۔ اللہ سے وعدہ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا وعدہ ہے الست بربکم، کیا میرے علاوہ اور کوئی تمہارا معبود ہے؟ سب لوگوں نے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود آپ ہی ہمارے خالق مالک رازق ہیں۔ آپ نے اللہ سے عہد کیا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ سے فرمایا ما نقض قوم العہد، جب بھی کوئی قوم اللہ سے جو وعدہ کرے، رسول سے جو وعدہ کرے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اللہ کے توحید کا، اللہ کے ربوبیت کا وعدہ کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے ہم نے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع اور پیروی کا وعدہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب بھی کوئی قوم اس وعدے کو توڑ دے گی، اپنے نفس کی پوجا کرے گی، رسم و رواج کی پوجا کرے گی، شریعت کو چھوڑ کر کے طرح طرح کی بدعات میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اللہ سلط اللہ عدوا من غیرہم فاخذوا ما فی ایدیہم، آپ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کسی ظالم غیر قوم کو، مسلمانوں کو نہیں، کسی ظالم کو، غیر قوم کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا، وہ دل کھول کر کے ظلم کریں گے، حتی ما اللہ فاخذوا ما فی ایدیہم، اللہ نے فرمایا ایک تو ظلم کریں گے، تمہارے سارے اختیار، تمہارے سارے حقوق کو چھین لیں گے تم سے۔ اللہ اکبر۔ وجور السلطان علیہم فاخذوا، ظلم ہوگا، اور کیسا ظلم؟ سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، کسی غیر قوم کا دشمن تمہارے اوپر لا مسلط کرے گا، اور کرے گا کیا؟ سب سے پہلا کام یہ کرے گا فاخذوا ما فی ایدیہم، تمہارے ہاتھ میں جو ہے تمہارا جو حق ہے، تمہاری جائیداد پراپرٹی جو ہے، جو تمہیں قانون تمہارے حقوق ہیں، اللہ نے فرمایا تمہارے سارے حقوق کو چھین کے تمہیں محروم کر دے گا۔ نمبر 4 آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، چوتھا گناہ ما منع قوم زکات اموالہم، اور جب بھی کوئی قوم زکات و خیرات دینے سے کنارہ کشی اختیار کرے گی تو اللہ تعالیٰ مونع القطر من السماء، آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش شروع کرے گا، قحط پڑ جائے گا، ساری فصلیں سوکھ جائیں گی، کنویں سوکھ جائیں گے، پانی ملنا مشکل ہو جائے گا، طرح طرح کی مشکلات ہوگی۔
لولا البہائم لم یمطروا، اور کبھی اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا تو جانوروں پر رحم کر کے کہیں ایسا نہ ہو انسانوں کے گنہگاروں کی وجہ سے جانور بھی ختم ہو جائیں، ان جانوروں کی برکت سے کبھی اللہ تعالیٰ بارش برسا دے گا۔ نمبر 5 دوستو، جو ابھی خاص طور سے جو آپ کے سامنے رکھنا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا وما حکموا بغیر ما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے رحمت ہے، ہمارے نبی جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، وما حکموا بغیر ما انزل اللہ ویتخیرون بما انزل اللہ، اللہ نے کتاب و سنت کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، شریعت نازل کی ہے، لوگ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے سے زندگی گزارنے لگیں گے۔ قرآن کی باتیں نہیں چاہیے، حدیث نہیں چاہیے، قرآن و سنت چھوڑ کر کے، شریعت اسلامیہ چھوڑ کر کے جب کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تب اللہ کیا کرے گا؟ جعل اللہ بأسهم بینہم، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے گا۔ اب لڑو تم، اللہ اکبر۔ والفرقۃ عذاب، یہ عذاب ہوتا ہے میرے بھائی، جہاں مسلمان اپنی اسلامی زندگی چھوڑ کر کے غیر اسلامی طور طریقے کو اختیار کریں گے، نکاح ہو، طلاق ہو، جائیداد کی تقسیم ہو، لین دین ہو، یہ ہمیں اسلامی قانون پسند نہ آئیں، اسلامی تعلیم پسند نہ آئے، اور جہاں اسلامی تعلیم کو ہم نے نظر انداز کیا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے گا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ انعام کی آیت ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض۔ بہت ساری احادیث بخاری مسلم سنن کی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام جا رہے تھے، راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہیں، حضرت معاذ بن جبل بھی ہیں، اور بعض صحابہ کرام ہیں، گزر رہے تھے، سامنے مسجد نظر آ گئی، معاویہ نام کی مسجد، اس کے اندر آپ داخل ہو گئے، آپ نے نیت باندھ لی، نماز پڑھنے لگے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کھڑے ہیں، سارے لوگ کھڑے، اور آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی، قیام کیا تو کھڑے ہی رہ گئے، رکوع میں گئے تو رکوع ہی میں رہ گئے، اور سجدہ اتنا لمبا کیا کہ صحابہ کرام کو ڈر ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ روح ہی قبض ہو گئی، اتنا لمبا سجدہ تو اللہ رسول کبھی کرتے ہی نہیں تھے۔ صحابہ کرام کھڑے انتظار کر رہے ہیں، اب اللہ رسول علیہ السلام سر مبارک اٹھائے نہیں، بہت دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا، نماز مکمل کی، سلام پھیرتے ہی صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلیت صلاۃً، آج تو آپ نے ایسی نماز پڑھی کہ زندگی میں ایسی نماز پڑھتے ہوئے ہم لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ آرزہ بھلا انہا صلاۃ رغبۃ و رہبۃ، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف، اللہ تعالیٰ کے رحمت کی امید، ان دوائشی نماز آج میں نے پڑھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سألت ربی ثلاثاً، میں نے اپنے رب سے رو رو کر کے سجدے میں اس نماز میں 3 چیزیں مانگی، آتان اثنتین، اللہ نے 2 تو دے دیا، ومنعنی عن الثالثۃ، تیسری چیز دینے سے رب نے انکار کر دیا۔ شاہ بخاری کی روایت، صحابہ کرام پوچھتے یا رسول اللہ وہ کون سی 3 چیزیں آپ نے مانگی؟ اور آپ مانگے اللہ آپ کی دعا، 3 چیزیں مانگے، 2 ہی دے، تیسری سے منع کر دے، کون سی چیز مانگی آپ نے؟ فرمایا قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا، اللہ صرف فرماتے پہلی چیز تو میں نے دعا مانگی، اللہ میری امت پر کسی غیر قوم کو ایسے مسلط نہیں کرنا کہ میرے قوم، میرے امت کی ماں اور بہنوں بیٹیوں کی عزت لوٹے، مردوں کو سب ختم کر دے، اللہ ایسی قوم کبھی ایسے عذاب نازل نہیں کرنا۔ نمبر 3، اے اللہ کبھی میری امت پر زلزلہ اور خسف نہ آئے، یا نوح علیہ السلام کی طرح طوفان نہ آئے کہ ساری امت زمین میں دھس جائے، جیسے قوم لوط ختم ہو گئی، یا حضرت نوح علیہ السلام کی امت ڈوب گئی، ایسا عذاب کبھی نہیں نازل کرنا۔
اور اللہ میری امت کو کبھی آپس میں لڑانا نہیں، میری امت کا حشر وہ نہیں کرنا جو پرانی امتوں کا حشر ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے آیت نازل کی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم۔ اے نبی ان سے کہہ دیں اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جب تم گناہ کرو، برائیاں کرو، تو اللہ آسمان سے کوئی عذاب تمہارے اوپر نازل کر دے جیسے اس سے پہلے نازل کر چکا ہے قوموں پر، او من تحت ارجلکم، یا جہاں کھڑے ہو اسی زمین کے نیچے سے کوئی عذاب آ جائے، زلزلہ آ جائے اور زمین کے اندر امت دھس جائے، جیسے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، جیسے اس سے پہلے قومیں ہو چکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ عذاب نازل نہیں کرنا، پھر اللہ تعالیٰ میری امت کو آپس میں بڑی محنت کے بعد ہم نے ان کو جوڑا ہے۔ اب اس امت کو سینکڑوں سالہ لڑائیاں ختم کر کے میں نے امت کو یہ جوڑا ہے، اللہ میری امت پر یہ عذاب آنے نہیں دینا، کبھی آپس میں نہیں لڑانا، جیسے پورا سابقہ قومیں آپس میں لڑ کے ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میں نے رب سے مانگا، تو اللہ نے کیا فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی ساری دعائیں قبول کر لیں، دنیا میں ساری قومیں گناہ کریں تو ان پر عذاب نازل کریں، آپ کی قوم پر اتنی مہربانی کریں جو مرضی ہو کر ڈالیں، ان پر کوئی عذاب نازل نہ کریں؟ تو ایک یاد رکھیں، کسی ایسی قوم کو نہیں مسلط کریں گے کہ سارے مردوں کو ختم کر کے غیروں کے ساتھ، ماؤں اور بہنوں کے ساتھ عزتیں لوٹیں، ایسی قوم ہم نہیں مسلط کریں۔ کئی اکے دکے ہو گئے کوئی بات نہیں، وہ ایک سبق ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر نہیں۔ نمبر 2، آپ کے قوم پر کبھی ایسا زلزلہ، ایسا قحط، ایسا سیلاب نہیں آئے گا کہ پوری کی پوری امت آپ کی دھس جائے، ممکن ایک جگہ آئے تو دوسرے علاقے میں نہ آئے۔ رہی بات یہ کہ آپس میں اگر یہ برائیاں کریں گے تو کم سے کم اتنا تو ان کو آپس میں ہم ضرور لڑائیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ ہمارے اندر اختلاف، ہمارے اندر لڑائیاں، ہمارے جھگڑے، ہمارے سارے فساد، ہمارے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اختلاف جو ہوتا ہے اور آپس میں لڑتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب ہمارا گناہ ہوتا ہے۔ اسی اللہ کے رسول ارشاد فرمایا والفرقۃ عذاب، آپ کی امت اگر گناہ کرے گی تو کم سے کم یہ عذاب تو ضرور دے گی کہ مسلمان آپس میں لڑنے لگیں۔ میرے بھائیوں، آج اتفاق کی دعوت دی، آؤ مل جائیں، سب ایک ہو جائیں، گندگی اور پاکی، نجس اور غیر طاہر سب ایک ہو جائے، لیکن بات ہوتی نہیں۔ آج اتحاد کا دعویٰ کیا جائے گا، آج اتحاد ملت کانفرنس ہوگی اور صبح سے اٹھنے کے بعد ہی کوئی اختلاف ختم نہیں ہوتا، لڑائیاں باقی رہتی۔ کیوں؟ اصل میں ہم گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ اس لیے دوستو، اگر ہم چاہتے امت میں اتفاق ہو، اتحاد ہو، آپس میں الفت محبت پیدا ہو، تو اجتماعیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے گناہوں اور برائیوں سے توبہ استغفار کرنا۔ کیوں؟ ہم نے گناہ کیا، رب نے ہم کو لڑا دیا، اور جب ہم نے اللہ کا گناہ کی نافرمانی کی، برائیاں کی، اللہ نے لڑایا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اللہ کے نبی ہود علیہ السلام کہتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اے میرے امت کے لوگوں، وکان فی المدینہ 9 رہط، 9 پارٹیاں تھیں جو آپس میں لڑ رہی تھی، چھوٹے سے ملک کے اندر آپس میں دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لولا تستغفرون اللہ، لوگوں ایسے لڑتے رہو گے اگر چاہے تو ملاپ ہو جائے، الفت پیدا ہو، تو ایک راستہ ہے سارے گناہوں سے، لولا تستغفرون اللہ، میرے امت کے لوگوں گناہوں کو چھوڑ دو، توبہ استغفار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحمت
رحمت کرے اور تمہیں ملا دے، ایک کر دے۔ تو دوستو آج اتفاق اور اجتماعیت کی بڑی دعوت کو دعوت دی جاتی ہے، لیکن اصل بیماری جس وجہ سے اصلاح پیدا ہوا ہے ہم اس کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ برائیاں نہیں چھوڑیں گے، اتحاد ملت کانفرنس کے ذریعے ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ جس کو رب لڑا دے اس کو کوئی نہیں ملا سکتا جب تک انسان توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی نہ کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے دل و محبت پیدا نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ساری احادیث ہیں جن میں سے ایک حدیث یہ ہے دوستو، بلکہ ایک چیز اور بتائیں، یہی نہیں اس سے پہلے بھی جتنی امتوں میں اختلاف پیدا ہوا ہے آپ سے قرآن کا مطالعہ کریں گے تو تقریباً یہی سبب ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کے بارے میں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، جب انہوں نے دین چھوڑا عیسائیوں نے، اہل کتاب نے، فَأَغْرَيْنَا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، نصارہ ہیں، انہوں نے عہد توڑا توحید کا، اتباع سنت کا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اہل کتاب کے بارے میں فَلَمَّا نَقَضُوا مِيثَاقَهُمْ، جب آپس میں اللہ سے جو وعدہ کیا تھا توحید کا، رسول سے وعدہ کیا اتباع سنت اور شریعت کی پیروی کا، جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کے عہد کو توڑا، تو اللہ فرماتے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے درمیان عداوت اور نفرت پیدا کر دی۔ تو دوستو ہمیشہ دنیا کے اندر اتفاق اور اتحاد جو خراب ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اسی لیے نبی علیہ السلام کے متعدد حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ رب العالمین ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، اللہ تین چیزوں کو پسند کرتا ہے کہ آپ لوگ تین چیزیں بڑی پابندی سے کریں، اور تین چیزوں سے بڑی نفرت کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ ان تینوں چیزوں کو چھوڑ دیں۔ کیا پسند کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ توحید پر قائم رہو، نیک اعمال کرتے رہو، برائیوں سے بچتے رہو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو، اور وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، تین چیزوں سے اللہ بڑی نفرت کرتا ہے، تم کو منع کرتا ہے، قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السَّوَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، یہ تین چیزیں ہیں جس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ نمبر ایک قیل وقال، بہت سارے فضول بکواس کرنا، باتیں کرنا۔ اللہ اکبر، انسان گفتگو کرے اچھی کرے، وقولوا للناس حسنا، لوگوں کو اچھی باتیں کہو۔ آج پتہ نہیں کفر کی باتیں، شرک کی باتیں، اگر انسان سچی اپنی زبان کی اصلاح کر لے اور سچی باتیں کرنے لگے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا پر عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ بہت ساری برکتوں سے نوازتا ہے۔ ان میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ اچھی باتوں کے ذریعے اللہ آپس میں الفت محبت پیدا کر دیتا ہے، جھگڑے لڑائیاں ختم کر دیتا ہے۔ قیل وقال وکثرت السوال، بہت زیادہ سوال کرنا اور بیکار کے سوال کر کے اپنا وقت ضائع کرنا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں جو وقت اللہ نے دیا ہے، ٹائم دیا ہے، اس کو ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، تقرب کے لیے، خوشنودی کے لیے کریں۔ اللہ اکبر، کسی نے بڑی اچھی بات کہی، آج ہمارے محفلوں میں جو سارا اختلاف پیدا ہوتا ہے، ہم بیٹھ گئے رات کو کسی آدمی پر، کسی لیڈر پر، کسی ملک پر، کسی کی ذات پر، کسی کے کردار پر بیٹھے بیٹھے ساری رات ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، اپنی زبان، اپنی مجلسیں جو ہیں وہ مجلس علمی بنائیں، سیکھنے سکھانے کی مجلسیں بنائیں۔ کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا بعض روایتوں میں حضرت حسن حسین کے خالو سے، ماموں سے کسی نے سوال پوچھا، ذرا آپ بتائیں
آپ لوگ بھی تو بیٹھا کرتے تھے, آپ لوگ بھی تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے. کہاں ہم لوگ باتیں کرتے, لیکن اللہ کی مجلس کیا ہوتی تھی؟ کان مجلس علم و حلم و صبر و حیاء. لوگوں, ہم لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھتے تھے. کھانا مجلس علم, آپ کی مجلس میں علم دین کی باتیں ہوتی تھی. اللہ اکبر, علم سیکھا جاتا تھا. کھانا مجلس علم. میرے بھائیوں, یہ علمی مجلسوں کو اپناؤ. اور ایک تو آج بہت بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں, کہتے ہیں اے لوگوں کان کھول کر کے سن لینا. حضرت ابو درداء کہتے ہیں اے لوگوں کان کھول کے سن لینا, لا یکون الرجل عالما حتی یکون متعلما. کوئی آدمی عالم نہیں بنتا جب تک کہ متعلم نہ بن جائے. اللہ اکبر. ذرا غور کرو, اسلام آئے کیسے, کون سی چیز ہماری درست ہے؟ لا یکون الرجل عالما حتی یکون متعلما. اچھی طرح سے سننا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں کوفہ میں. حضرت علی جان, بلکہ حدیث پوری سن لیں تب کیا کہتے ہیں ابو درداء, لا یکون الرجل عالما, آدمی عالم نہیں بن سکتا, کتاب و سنت کا داعی نہیں بن سکتا, کتاب و سنت کا مبلغ نہیں بن سکتا, حتی یکون متعلما, جب تک کہ کسی استاد کے پاس, عالم کے پاس, کسی مدرسے میں, کسی مسجد میں بیٹھ کر کے کسی عالم سے علم حاصل نہ کر لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کی تھی اور تنبیہ کیا تھا, انما العلم بالتعلم. اے لوگو, عالم وہ بنتا ہے جو استاد کے پاس بیٹھ کر کے پڑھتا ہے. مسجد میں, مدرسے میں کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے جو پڑھتا ہے وہ عالم بنتا ہے. لیکن ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے, آج لوگ اپنے بیٹے کو لے کے آئیں گے, شیخ دعا کرتے داعی بنے. کیا بنے؟ اللہ کا مدد یہ نہیں کہتا دعا کر دے عالم بن جائے. اللہ اکبر. دیکھو حد لا یکون الرجل عالما. آج اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اسٹیج کے, ممبر و محراب کے مالک وہ بن گئے جن کے پاس کتاب و سنت کا علم نہ ہو. اب وہیں سے اختلاف, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. نہ اس کے پاس علم ہے, نہ اس کے پاس علم ہے. اپنی ریسرچ کے مطابق عقلی دلائل باتیں کرتا. میرے بھائیو ذرا سنو, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, انما العلم بالتعلم. اس آدمی کا علم کبھی قابل سننے, اس علم کا, اس آدمی کا علم کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا, صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی استاد کے پاس بیٹھ کر کے نہ پڑھتا ہو. حضرت ابو درداء کہتے ہیں اللہ اکبر, لا یکون الرجل عالما حتی یکون متعلما. کوئی آدمی عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ پہلے متعلم نہ بنے. کیا نہ بنے؟ پہلے متعلم بنے. اور آگے سنو, ولا یکون متعلما حتی یکون عاملا بما علم. اور وہ متعلم بھی کسی کام کا نہیں ہو سکتا جب تک کہ متعلق جو پڑھتا ہے, سیکھتا ہے, اس کے مطابق عمل نہ کرنے لگے. کتنی بڑی رہنمائی تھی. حضرت علی ایسے گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوفہ کے راستے سے گزرے, آپ کے سامنے قاضی شریح رحمت اللہ علیہ تھے. ایک قاضی شریح وہ ہیں جس کو عمر ابن الخطاب نے قاضی مقرر کیا تھا. عدل انصاف کے علم بردار تھے. راستہ پکڑ کے عمر ابن الخطاب جا رہے تھے, اونٹ کا ایک گھوڑا خریدا. گھوڑے والے سے پوچھا کتنے کے دو گے؟ کہا اتنی قیمت ہے. امیر المومنین خریدنے والا اور ایک بدو اپنا گھوڑا بیچنے والا. عمر ابن الخطاب نے کہا ٹھیک ہے, ہم کو گھوڑا دو, ہم تمہارا گھوڑا لے کے چلتے ہیں اور گھر سے آ کر کے اپنی قیمت لے لینا. عمر ابن الخطاب نے گھوڑا اتنا دبا کے دوڑایا کہ آگے گھوڑا گیا. چونکہ ترائی کر رہے, ٹیسٹ سے کہہ رہے تھے کتنے ہمارے کام کا ہے. گھر پہنچتے پہنچتے گھوڑے کا پیر پھسلا, منہ کے بل گرا, اس کی پیر لگڑا ہو گیا. بدو بیچارہ پیچھے پیچھے چلا رہا ہے. کہاں جا رہے بھائی؟ امیر المومنین نے گھوڑا خریدا ہے, قیمت لینے کے لیے جا رہے ہیں. گئے, اس کو علم ہے, یہ ہوتا ہے قاضی, یہ ہوتا ہے مفتی, اس کے پاس علم. اللہ اکبر. گئے, عمر بن الخطاب کے پاس پہنچا, کہا امیر المومنین قیمت دیں. کہا قیمت دیں, اپنا گھوڑا لے جا. کیوں گھوڑا کیوں لے جائیں؟
کہا تمہارا گھوڑا ہمارے کام کا نہیں ہے. ہم نے دوڑایا, گر گیا, ٹوٹ گیا اس کا پیر. کہتا ہے امیر المومنین میں نہیں لے جاؤں گا, ہم نے گھوڑا صحیح تعلیم دیا, ہم کا لنگڑا گھوڑا لوٹا رہے ہیں ہم کو, ہم نہیں لیں گے. بڑی بات عام ہو گئی. 1 آیا, 2 آیا, 3 آئے, 4 آئے, بہت سمجھانے والے آئے. ارے بھائی امیر المومنین کہہ رہے ہیں. کہا نہ امیر المومنین اپنے جگہ, لیکن یہاں وہ خریدنے والے میں بیچنے والا. ہمارا گھوڑا انہوں نے صحیح سالم لیا اور دوڑایا, گھوڑے کا ٹانگ ٹوٹ گئی, لنگڑا گھوڑا میں نے قیمت چاہیے. سب لوگ آئے بات, لیکن پتا چلا شریح کہیں تھے, قاضی شریح, وہ بھی آگے تماشا دیکھنے کے لیے. قاضی شریح آگے بڑھے. کہا امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ گھوڑا ہمارے کام کا نہیں, ہم نے چڑھائی کی اور گھوڑا گر گیا, پیر ٹوٹ گیا, لنگڑا ہو گیا واپس. کہا کہ امیر المومنین سب لوگ فیصلہ کر. کہا سب لوگوں نے فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ اس کو قیمت دیں. امیر المومنین نے کہا, قاضی شریح امیر المومنین عدل کا انصاف, عدل کا اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو گھوڑے کی قیمت ادا کریں اور واپس کرنا ہے تو جیسے آپ نے صحیح سالم لیا تھا ویسے گھوڑا لوٹائے. عمر ابن الخطاب نے پوری قیمت اس کو دے دی, لنگڑا گھوڑا اپنے پاس رکھا. گئے اپنے سیکریٹری کو بلایا, ذرا دیکھو اب دنیا سوچ رہی ہے قاضی اب شریح کو اب خیر نہیں, عمر فاروق کے کوڑے بڑھیں گے. امیر المومنین گئے, کہا بھائی ایسا کرو, دکھاؤ کہ دیوان کھولو, جہاں جہاں اسلامی حکومت ہے کہیں قاضی کی سیٹ خالی ہے کہ نہیں خالی ہے. اللہ, اس کو کہتے علم دوستو. سیکریٹری نے کہا کوفہ کے اندر ایک سیٹ قاضی کی خالی ہے. ایک لیٹر تیار کیا اور فوراً بلایا, لیٹر تیار کیا اور کہا یہ لیٹر لو, سیدھے جاؤ کوفہ. وہاں گئے تو لکھا ہوا تھا یہ شریح بہت کام کا ہے, بڑا عالم ہے, بڑا عدل اسلام قلم بردار ہے, ہماری بھی پرواہ کیے ہوئے بغیر ہمارے خلاف فیصلہ دیا, اس لیے اس کو وہاں کا قاضی مقرر کیا جائے. تب سے قاضی شریح قاضی بنے. حضرت عثمان کا زمانہ, حضرت علی کا زمانہ چلا, ایسے راستہ پکڑ کے گزر رہے تھے. اللہ اکبر, دیکھا کہ مسجد ہے, مسجد میں ایک صاحب کھڑے تقریر کر رہے ہیں, درس دے رہے ہیں, دین کی باتیں بتا رہے ہیں. حضرت علی نے کہا قاضی شریح اس کو جا کر کے پوچھو, پہلے بلا کے لائے. امیر المومنین علی بن ابی طالب, کہاں پڑھا ہے تو نے, کیسے درس دے رہا ہے, تیرے پاس علم ہے, کس سے تو نے علم سیکھا؟ آج ہو تو کہتے ہیں میں کیا میں نے اسٹڈی کی ہے, نہیں کس سے سیکھا؟ تو بتایا ایسے ایسے ایسے. حضرت علی کا اس کا امتحان لو, اسٹیج بنانے کے پہلے اس کا امتحان لو. یہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے تقریر کرنے, درس دے رہے, مسئلے مسائل بتانے کا استاد بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. حضرت قاضی شریح نے بلایا, آئے, سوال کیا, 2 سوال کیا, دونوں سوالوں والوں کا جواب پورا صحیح دے دیا. تب حضرت علی نے کہا جاؤ اب تم اس لائق ہو چکے ہو کہ تمہیں درس دینے کی اجازت دی جائے. میرے بھائیوں, حضرت علی رضی اللہ, یا ابو الدرداء کہتے ہیں لا یکون الرجل عالما حتی یکون متعلما, پہلے متعلم بنے گا پھر عالم بنے گا. پھر متعلم کون ہوگا؟ وہ بھی شرط ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہوگا وہ متعلم سمجھا جائے گا. اگر کوئی علم سیکھ رہا ہے اپنے عمل پر عمل نہیں کر رہا علم پر, تو اس کو بھی متعلم نہیں کہا جاتا. لا یکون الرجل عالما حتی یکون متعلما ولا یکون متعلما حتی یکون عاملا بما یعلم. میرے بھائیوں, ضرورت ہے علم کی. جب علم ہمارے پاس رہے گا تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں, لیکن اختلاف ہوتا ہے ہوائی فیر کرنے سے, بلا وجہ کی باتیں کرنے سے. کسی نے یہ کہا, کسی انجینئر نے کہہ دیا, کسی ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا, کسی نے یہ کہہ دیا, نہیں حوالہ دے دیا, آگے کی حدیث چھوڑ دی, پیچھے کا حرف چھوڑ دیا, ایک جملہ پیش کر دیا اور ہمارا نوجوان اسی کے پیچھے. اب مسجد میں اختلاف, عالم سے اختلاف, جماعت سے اختلاف, علماء سے اختلاف, پورے نمازیوں میں اختلاف. کیوں؟
ہم نے فلاں انجینئر کی باتیں بڑی فتح کی بات کرتا ہے، حوالہ دیتا ہے، اور نہیں دیکھتا کالی کپڑی باندھتے باندھتے دل بھی کالا ہو چکا ہے جہالت کی بنا پر۔ دوستو اختلاف سے بچو اپنے آپ کو، الاتحاد اتفاق، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے لوگو آپس میں کتاب اللہ کو، سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑا، اس لیے فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ ہوا پرست جہاں کتاب اللہ سنت رسول کو چھوڑ کر کے بدعات پر عمل ہونے لگا، وہاں فوراً اللہ رب العالمین امت میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے اور آپس میں لڑا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتفاق اور اتحاد اور اجتماعیت کی زندگی گزارنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے پیاری بات کہی، الجماعت رحمہ، پھر ید اللہ علی الجماع، جو لوگ اجتماعیت کی زندگی گزارتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر، کیا مطلب؟ اللہ کی نگرانی ان کو ملتی ہے، اللہ حفاظت ان کو ان کی کرتا ہے جو اجتماعیت کی زندگی گزاریں۔ حضرت عبداللہ عمر بن الخطاب کی صحیح ہے سنن کی روایت، اگر کوئی اجتماعیت چھوڑ علیحدہ کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کے اندر اتفاق، اتحاد، الفت، محبت پیدا کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے متعلق صاف کر دے، کینہ، کپٹ، بغض، اناد کے بجائے دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ اپنے محبت عطا کر دے اور تجھے کلمہ پڑھنے والے ان کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ جو بندے تجھ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے تو محبت کرتا ہے اللہ ان بندوں کی محبت مجھے بھی عطا کر دے۔ وحب عملی یقربنی الی حبک، اور اے اللہ ہمیں اس تمام باتوں کی محبت پیدا کر دے، ہمیں جن باتوں پر عمل کرنے میں تیری محبت اور تیری رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم نے جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بیمار ہو اللہ شفا کلی عطا فرما، جو بھولے بھٹکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا اللہ ہدایت نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے سارے اختلافات کو، ٹوٹے ہوئے دلوں کو سب کو جوڑ کر کے ایک کر دے، نیک کر دے، متفق کر دے، متحد کر دے، اور اللہ ہم تمام مسلمانوں کو خصوصاً ہمارے جماعتی بھائیوں کو بھی اللہ اس حدیث کا مصداق بنائے جس میں پیارے نبی نے بیان فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کی ساری نصرت اور مدد ہر وقت ان لوگوں کے ساتھ رہتی ہے جو اجتماعیت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔